بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، جب سے شیطان نے اللہ رب العزت کا حکم نہ مان کر لعنت لی ہے، اسی دن سے اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو گمراہ کرنے کا بھی نعرہ مارا ہوا ہے، اور وہ اپنے اس نعرے پر قائم بھی ہے، پکا بھی ہے۔ اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ جب تک اس آدم کی روح اس کے جسم میں ہوگی میں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اب وہ چھوڑ نہیں رہا۔ دنیا میں اس وقت 8 ارب کے نزدیک لوگ ہیں، ان میں سے مسلمان صرف 1.5 ارب ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک لمبی چوڑی تعداد تو وہ پہلے ہی اپنے ساتھ ملا چکا ہے۔ ان میں سے کچھ تو اللہ کے ہی منکر ہیں، کچھ اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے آخری رسول کو ہی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے کوئی 5 6 7 ارب تو وہ پہلے ہی لے گیا۔ اب جو مسلمان ہیں ان میں سے بھی بہت سارے کو وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ شرک کروا رہا ہے۔ شرک کرنے والا مجرم سب سے بڑا مجرم ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مجرم مشرک ہے۔ جو شرک سے بچے ہیں وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ان کو عبادت کے نام پر دھوکہ دیا ہوا ہے۔ عبادت بھی وہی قبول ہوگی جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ اگر آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق نماز نہ ہوئی تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر حج اپنی پسند سے کیا، ابو نے ایسے کہا تھا کر لینا تو امی نے ایسے کہا تھا کر لینا، دادا جی نے فلاں جگہ نفل پڑھے تھے تو ابو فلاں جگہ پڑھ کے آئے تھے، اس حج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی سنت نبوی کے مطابق رکھنا پڑے گا، اگر اپنی خواہشات کے مطابق رکھا وہ روزہ بھی روزہ نہیں ہے۔ تو شیطان اب ان کو دا لگانے پر تلا ہوا ہے جو نیکیاں کر رہے ہیں۔ ان کو کیا کہتا ہے کہ یار یہ بھی کر لو، آخر نیکی ہے نا، نیکی کرنے میں کیا حرج ہے، اس سے بھی تو ثواب ہی ملے گا نا۔ نہیں میرے بھائیو، میرے دوستو، نیکی اس عمل پر ملے گی جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یا کرنے کا کہا ہو، یا اس کا طریقہ بتایا ہو۔ اگر آپ نے طریقہ اپنے پاس سے نکال لیا، تعداد اپنے پاس سے مقرر کر لی، وقت اپنے پاس سے مقرر کر لیا، تو وہ عبادت نہیں رہتی۔ ان عبادتوں میں سے ایک آ رہی ہے 15 شعبان کی رات۔ 15 شعبان کی رات کو مولوی صاحب اعلان کریں گے آجو جی آج رات اجتماعی دعا ہوگی، دیگیں پکیں گی، رات 1 بجے دعا کے بعد پھر دیگیں پکیں گی اور وہ کھائی جائیں گی۔ اس رات کو ثواب ہی بڑا ہے۔ صبح کو روزہ رکھو تو اس کا بھی ثواب بڑا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا کتنے انہوں نے باتیں گڑھی ہیں اپنے پاس سے۔ تو کیا اس رات کو جاگنا چاہیے؟ پیچھے رجب میں بھی گزر گئی 27 رجب، معراج شریف، اب آ گئی ہے شب برات، اور آگے آ جائے گی لیلۃ القدر۔ تو اللہ رب العزت نے ایک پوری سورت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے محبوب آپ کو اس کی حقیقت کا کیا پتہ، کیسی شان والی وہ رات ہے۔ تو وہ اللہ رب العزت نے خود بتا دیا کہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو یار لوگوں نے یہ شعبان کی 15 کو شب برات بنا کر اس کی دلیل قرآن سے دی، کہتے ہیں حامیم والکتاب المبین، سورہ دخان شروع ہو رہی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ وہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ رمضان میں تلاش کرو، اور پھر کہا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر کہا کہ آخری عشرے کے بھی طاق راتوں میں تلاش کر لو۔ صورت دے دی اپنی امت کو کہ چلو 5 راتیں تو جاگ کے گزارو گے نا، تو 7 5 راتیں جاگ لو، وہ لیلۃ القدر مل جائے گی۔
لیکن یار لوگوں نے 15 شعبان کی رات کو وہ دھول اڑائی کہ اب ہر بندہ شب برات کے نام سے ایک الگ رات جاگنے کا پروگرام بنا رہا ہے کہ سارا سال بے نماز رہو، ایک رات جاگو تو ثواب ہی ثواب ہے، اس رات کے اگلے دن روزہ رکھو تو ثواب کے ڈھیروں ڈھیر لگ جائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو شعبان میں کرنا کیا ہے؟ پھر ہم مست ہو جائیں؟ نہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، میرے صحابہ تمہارے بعد بڑے مشکل دن آنے والے ہیں میری امت کے لیے۔ صبر کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کے اوپر دکھتا ہوا انگارہ رکھ لے کو بندہ، کوئلہ جلتا ہوا ہاتھ کے اوپر ایسے پکڑے، اتنا مشکل ہو جائے گا دین پر عمل کرنا۔ صحیح سچے اور سچے دین پر عمل کرنے والے سکڑ جائیں گے، چھپتے پھریں گے کہ یار منو نے بھی آکھنا لیا وکھرا ہی آ گیا جی، وہ یار وکھرا ہی دین کر لیا جی، وہ یہ دیکھو یہ تو نوکھا ہی دین لے کے آ گیا۔ وہ ڈرے سہمے رہیں گے اور جو بدعتوں پر عمل کرنے والے ہیں وہ نعرے مارتے پھریں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس دور میں جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس دور میں عمل کرنے والوں کو تمہارے 50 آدمیوں جیسا صبر کا اجر و ثواب ملے گا۔ صبر کا پھر اجر بھی بہت ہے، صبر کرنا مشکل بھی تو بڑا ہے۔ ایک طرف کاجو پستہ بادام والی حلیم ہو، بریانیاں چل رہی ہوں، کیک بن رہا ہو دیسی گھی کا، انڈے ڈال کے حلوہ بن رہا ہو، اور دوسری طرف مولوی صاحب نے سکا پانی بھی کوئی نہ پلائے، صبر ہوتا ہے؟ ہاں جی، بڑا مشکل صبر ہے۔ تو اس لیے فرمایا اجر بھی بہت ہے، اور وہ صبر والے دن آ ہی چکے ہیں کہ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں اس کو سارے بندے گھورتے ہیں کہ یہ کون سا دین ہے، اور جو ان کو بدعتوں پر لگائے وہ کہا ماشاءاللہ حضرت صاحب نے رات بیان کیتا چس آ گئی۔ حضرت صاحب نے رات 2 بجے جو اجتماعی دعا کرائی نا گھنٹے دی، ہائے 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 کیا بات سی۔ وہ شیطان اتنی چاشنی اس میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اصلی عبادت کرنے والوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کیسے گزرتا تھا؟ شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے کہ نہیں؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے محبوب، پیارے، لاڈلے، چہیتے، وہ کہتے ہیں کہ لم ارا تصوم کا شہرن من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے رسول جتنے روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں نا نفلی، رمضان میں تو رمضان کے روزے ہیں ہی نا پورا مہینہ، تو جتنے روزے آپ شعبان میں نفلی رکھتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نزا کا شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و شعبان و رمضان، رمضان اور رجب ان کے درمیان اس مہینے میں لوگ سستی کرتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے ہاں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرا عمل یہ ہے کہ جب میرا نامہ اعمال رب کے پاس جائے وہ انا صائم، تمہارا روزہ بھی رکھا ہوئے، تو میرا نامہ اعمال رب کے سامنے پیش ہو تو رپورٹ یہ بھی ہو کہ اللہ تیرے مصطفیٰ نے ساتھ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں شعبان میں روزے زیادہ رکھتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام اور تابعین جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اکثر اپنے کاروبار میں تھوڑا وقت کم کر دیتے تھے، بلکہ کچھ تابعین تو وہ تھے جو اپنے کاروبار بند کر دیتے تھے کہ اب کہا گیا ہے رمضان سے پہلا مہینہ، اور کہتے تھے یہ شہر القرآن ہے، قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے، اب قرآن پڑھیں گے، کاروبار رمضان کے بعد کریں گے۔ لیکن ہم تو رمضان میں ٹکا کے راتیں بھی جاگنی ہیں، کاروبار رات کو بھی کرنا ہے، دن کو بھی کرنا ہے، لیکن عبادت کے لیے ٹائم نکال لیں تو کاروبار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر عبادت کے لیے ٹائم نکال لیں گے تو یہ بہترین ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ تو اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم ولا یفطر، آپ اتنے نفلی روزے رکھنے شروع کر دیتے مسلسل کہ روزہ چھوڑتے ہی نہیں۔ ہم کہتے لو جی آپ تو لگا ہے کہ شعبان پورا ہی روزہ رکھیں گے، اور پھر ایک دم آپ چھوڑ بھی دیتے تو ہم کہتے کہ لو جی آپ رکھیں گے ہی نہیں، تو مہینہ گزر جاتا۔ اسی طرح اکثر شعبان روزے رکھنے کی وجہ سے صحابی رسول کہتے ہیں کانا یصوم شعبان کلہ، اس طرح لگتا تھا کہ پورا شعبان ہی آپ نے روزے رکھے ہیں۔
اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ پورے سال میں آپ نے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے ہوں، رمضان کے اور شعبان کے۔ شعبان کا زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے ایسے لگتا تھا کہ پورا شعبان ہی آپ نے روزے رکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی توفیق دے۔ ابھی تو موسم بھی بڑا اچھا ہے، دن بھی چھوٹا ہے، تو آپ بھی ہمت کریں، روزے رکھیں، سوموار جمعرات کے رکھ لیں۔ اور اسی طرح شعبان کے نصف تک آپ زیادہ روزے رکھتے تھے، اور نصف کے بعد پھر آپ نے اس بندے کو اجازت دی ہے جس کی روٹین ہو سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی۔ سوموار اور جمعرات کا وہ روزہ سارا سال ہی رکھتا ہے، 15 شعبان کے بعد بھی وہ رکھنا چاہے تو وہ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور جو نہیں رکھتا تھا، پہلے نہیں رکھے اس نے، تو اب اس کے لیے منع ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے بند کر دے۔ کیوں؟ آگے رمضان آ رہا ہے نا، رمضان شریف آ رہا ہے، تو اس کے شوق باقی رکھنے کے لیے، جسمانی طاقت باقی رکھنے کے لیے اس کو کہا کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا بند کر دے۔ اور خاص طور پر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے، شعبان کی 28 تاریخ اور 29 تاریخ ہو گئی ہے اور چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن روزہ رکھ لیا جی، اسلامی روزہ ہے جی آج۔ یہ دیکھیں شیطان کس طرح ورگلاتا ہے، شیطان کس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ جس دن چاند نظر نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوم الذی یشق فیہ فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بندے نے شک والے دن کا روزہ رکھا، جس میں چاند نظر نہیں آیا، کسی نے کہا آ گیا، کسی نے کہا نہیں آیا، رولا ہی کنفرم نہیں ہو سکا، اور اس بندے نے اس شک والے دن کا روزہ رکھا، یہ اسلامی روزہ ہے، تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ ہم اس کو اسلامی روزے کا نام دیتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یتقدمن احدکم بصوم یوم ولا یومین من رمضان، رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کا روزہ مت رکھو، رمضان آنے سے 1 یا 2 دن پہلے روزے بند کر دو، شعبان کے روزے ختم، اس کے بعد اب رمضان کی تیاری کریں، رمضان آئے گا تو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو نفلی روزے رکھ لے، اللہ توفیق دے، شعبان میں نفلی روزے رکھ رہے ہیں، سوموار کا رکھ رہے، جمعرات کا رکھ لیں، تو ایک روزہ جس نے رکھا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھ لیا، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ ایک بندہ 70 سال گھوڑا دوڑاتا رہے، جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا جہنم سے دور جانے کا، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ اتنا دور چلا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو بندہ ایک روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں تو بڑے روزے رکھنا جی، سوموار دا تو پکا ہی ہوتا ہے نا میرا، جمعرات کو ان کو کچھ چیز کھا لا یار، انہوں نے تمہیں پتہ نہیں میں تو ہمیشہ جمعرات دا روزہ رکھنا، اس طرح کے شوشہ نہ بنائیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری سی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بندہ روزہ رکھ لے تو دوپہر کو جب باہر نکلے نا تو ہونٹ ظاہر ہے، مدینہ کا موسم خشک ہے، بڑا خشک ہے، گرم موسم ہے، تو ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں باہر نکلے تو تیل شیل لگا کے نکلو، دیکھنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ تمہارا روزہ ہے، دیکھنے والا یہی سمجھے کہ حاجی صاحب کو انہیں کچھ ہے کھا کے آئے نے، بول تازہ نے ہیں تر نے۔ تو اپنی عبادت کو چھپائیں، شیطان کہیں داؤ نہ لگا جائے، ریاکاری نہ آ جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا ہے، اتنا دور ہو جاتا بندہ ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے جہنم سے دور۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مرنی بعمل، اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں وہ عمل کر کے اللہ سے جنت لے لوں۔ جنت مطلوب ہے، جنت، یہ تو جنت کا مذاق اڑانے والے بھی شہر بڑے نے، ہاں جی ایویں مولویاں نے گلاں ہی بنائیاں نے جنت دی۔ تو اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے وہ عمل بتائیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے
تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، ابو ماما روزہ رکھا کر، روزے کے برابر کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ پھر آئے ایک دفعہ، اگر پھر کہا اللہ کے نصیب مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، آپ نے پھر وہی نصیحت کی، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، ابو ماما روزہ رکھا کر، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ تیسری بار بھی آئے، 3 بار نصیحت مانگی، اللہ کے نبی نے 3 بار کیا کہا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، ابو ماما روزے کے برابر، روزے جیسا عمل کوئی بھی نہیں ہے، روزہ رکھا کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من ختم لہ بصیام یوم دخل الجنہ، جس بندے کی روزے کی حالت میں وفات ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ روزہ رکھا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اسی حالت میں اس کی وفات کا ٹائم آ گیا تو اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد ہے بھائی جان شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ۔ 15 شعبان کی رات کو بڑے ڈول بجائے جائیں گے، آؤ جی جاگو، بچے پٹاخے چلا رہے ہیں، لوگوں کا جینا حرام کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں کس سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چلیں عبادت تو ہم کہتے ہیں کہ بدعت ہے، چلو چھوڑ دو، تو یہ پٹاخے چلانے کون سی سنت ہے؟ لوگوں کے دروازوں کے اوپر سے پھینک رہے ہیں، ٹھا ٹھا ہو رہی ہے، لوگوں کو سونے نہیں دیا جا رہا، یہ کس نے نکالا ہے اور کہاں سے یہ آئی ہے رسم بد؟ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے۔ بچوں کے نزدیک شب برات ہو، شب معراج ہو، شب قدر ہو، ان کے نزدیک صرف پٹاخے چلانا ہی سنت ہے، اور یہ پٹاخے بنانے والے بھی اس ظالم کاروبار میں شریک ہیں، بیچنے والا بھی شریک ہے اور آگے خریدنے والا بھی اس گناہ میں شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ تو شب قدر میں کریں کیا؟ شب برات 15 شعبان کی رات کریں کیا؟ پھر یار لوگوں نے حدیثیں بھی تراشی، گڑھی اپنے پاس ہے، اللہ کے نبی کا نام لے کر جھوٹ گڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا لیلۃ یوم الترویہ ویوم عرفہ ویوم النحر ویوم عید الفطر، جو بندہ 5 راتیں جاگ لے، ایک تو یوم الترویہ جب حج کے لیے احرام باندھتے ہیں اس رات جاگے، 9 عرفہ کی رات جاگے، عید الاضحیٰ کی رات جاگے، عید الفطر کی رات جاگے، اور 15 شعبان کی رات جاگ کے نفل پڑھ کے گزارے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ کسی نے ظالم نے اپنے پاس سے ہی بنا لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان کی رات کی فضیلت میں ایک حدیث ثابت ہے، صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح۔ اللہ 15 شعبان کی رات کو اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت کرتا ہے اور ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے، لیکن بدقسمت 2 قسم کے لوگ اس رات بھی بخشش پانے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ نمبر 1 مشرک، اور نمبر 2 مسلمانوں کے ساتھ دشمنی پالنے والا، دل میں غصہ، کڑن، حقد، کینہ، بغض رکھنے والا، دشمنی پالنے والا، اس کی بھی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے کہ اگر اس رات برکت والی ہے تو چلو کوئی دعا کر لے، کوئی بندہ انفرادی طور پر، مسجد میں ڈول بجا کے سب کو جمع کر کے دیگیں پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی اکیلا اگر تہجد پڑھتا ہے تو خاص طور پر دعا کر لے اپنے لیے، لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرے بھی کہ میری کہیں بخشش تو نہیں رکی ہوئی۔ اگر سارے جتن کرنے کے ساتھ ساتھ شرک کا کیڑا موجود ہے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور اگر برا دے نال لڑائی ہوئی، اللہ اکبر، کیسے کیسے ظالم قسم کے واقعات پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ ابھی نئی ویڈیو دیکھی ہے جس میں 5 مرلے کے مکان کے کاغذات اپنے نام کرنے کے لیے میت کی قبر کھود کے اس کے انگوٹھے لگوا لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس طرح کے ظالم بندے 15 شعبان کی رات جاگیں یا لیلۃ القدر میں جاگیں، رو رو کے نفل پڑھنے کو فائدہ ہونے والا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی سنگ دل ہو گئے ہم کہ ہم قبروں کی بے حرمتی بھی کرنا بھول گئے ہیں۔
اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے. جو مردہ دنیا سے چلا گیا ہے اس کو تو معاف کر دو ظالمو, اس کو بھی معاف نہیں کر رہے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے. تو 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے سوائے اس ایک حدیث کے کہ اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت کرتا ہے, سب کو معاف کرتا ہے, لیکن مشرک کی بخشش نہیں ہوتی, اور جو دشمنی پال رہا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سینے صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ کچھ حدیثیں دیکھ لیں جو مولوی حضرات نے اخبارات میں, ٹی وی, مطلب جھوٹ بولتے ہوئے ان کو شرم بھی نہیں آتی. ٹی وی پر بیٹھ کے جب لاکھوں لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے دڑلے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور ان کو اللہ کا خوف بھی نہیں آتا. نام لکھا ہوا علامہ, فہامہ, مفتی اعظم, فلاں فلاں فلاں, اور ان کو پتہ ہوتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جھوٹ بولنے والا, آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میرا نام لے کر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ پکا جہنم میں بنا لے. تو یہ جو جھوٹ بولے ہیں ان لوگوں نے, ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جو بندہ شب برات کو 7 دانے چاول کے لے, اس پر یا رزاق 70 بار پڑھ کے تے اپنے پرس میں رکھ لے, سارا سال وہ کرو رزق نہیں مکدا. یہ نسخہ دے دسیاں بڑے سال ہو گئے نے, بڑیاں صدیاں گزر گئیاں نے, تے رزق دی کمی تو کوئی نہیں پوری بھی ہوندی. یہ مطلب جھوٹ مارن والے بھی یقین کوئی نہیں. دوسری روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہ جو بندہ شب برات کو 12 رکعت نفل پڑھے, 12 رکعت نفل پڑھے تو اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا. مسالہ چنگا ٹھوک کے لایا سو. شہید تو ایک بھی ہو تو کافی ہے, شہید تو ایک, اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے, بخشش پہلے ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے کہا جی 12,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا, اور 80 دن تک وہ گناہ بھی نہیں لکھے جاندے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے نام لے کر ہی نہیں, لوگوں کو ورگلانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام سے بھی ایک عبادت کری کہ اس رات میں سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ جو بندہ 8 رکعت نفل پڑھے اور اس کا ثواب مجھے ہدیہ کر دے, پارسل بھی کرنا ہے بھولیا جی نا, 8 رکعت نفل پڑھ کے ثواب سیدہ فاطمہ کو بھیج دو, تو سیدہ فاطمہ کہتی ہے میں اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گی. جبکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں صحیح فرمان, سچا اور سچا فرمان ثابت ہے. آپ نے اپنی بیٹی کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہا تھا یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار لا املک لک من اللہ شیئا. میری پتر اپنی جان کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے ابھی فکر کر لے, کل قیامت والے دن میں کسی کام آنے والا نہیں ہوں. جس بیٹی کو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر سب صحابہ کے سامنے یہ وارننگ دی ہو, وہ بیٹی اتنا دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. علی حیدر کے نام سے بھی ایک نماز گاڑ لی کہ علی حیدر کہتے ہیں کہ جو بندہ اس رات 14 نفل پڑھے, بی بی فاطمہ نے 8 کہے تھے تو انہوں نے 14 کہے, 14 نفل پڑھے, اس میں سورہ فاتحہ 14 دفعہ, سورہ اخلاص 14 دفعہ, سورہ فلق 14 دفعہ, سورہ ناس 14 دفعہ پڑھے, تو اس کو 20 سال کے روزوں اور 20 سال کے حج کا ثواب ملے گا. اس واسطے لوگ جاندے نے بھج بھج کے مولوی صاحب دے کول بھی ایک رات ہی جاگنی, اس تو بعد پھر 364 دن موجاں. ایک رات ہی جاگنی, مر جو اوکھے سوکھے ہو کے جاگ لو, نالے تے کھان پین ذرا کھلا ڈلا ملے گا, موج میلہ بھی کھلا, موج میلہ کرتے کرتے رات گزر جائے گی اور ساری زندگی کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, حج بھی پلے پہ گئے, روزے بھی پہ گئے, موجیں ہی موجیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اس کے بعد حسن بصری رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے, ان کے نام سے بھی حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس رات 100 نفل پڑھے تو اللہ اس کی طرف 70 بار نظر رحمت سے دیکھے گا, 70 بار,
اور ہر بار اس کی 70 حاجتیں پوری کرے گا۔ تو ایک سے بڑھ کر ایک نسخہ ہے اس رات کو منانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو بندہ اس رات بیری کے پتے ابال کے غسل کرے اس کا ہر قسم کا جادو ختم ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے بھی اس رات کی خاص عبادت گڑھی ہے، ان کی تو عبادت ہی انوکھی ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اس رات سیدنا ابو بکر اور عمر کو لان تان کرے اس کے ساری زندگی کی گناہ معاف۔ 15 شعبان کی رات حضرت عمر کا پتلا جلانے کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور 15 شعبان کہتے ہیں جی ہمارے امام مہدی منتظر کی یوم ولادت ہے۔ وہ مہدی منتظر جو پیدا ہی نہیں ہوا، کہتے ہیں اس کی ولادت کا دن ہے۔ کہاں ہے؟ وہ غار میں چھپا ہوا ہے۔ کب آئے گا؟ دعائیں کرتے ہیں کہ آ جائے۔ جب آئے گا تو پھر وہ بڑے بڑے مجرموں کو پھانسی دے گا۔ آئے گا کب بھائی؟ بلا لو۔ تو 15 شعبان ان کے نزدیک اس لیے فضیلت ہے کہ مہدی منتظر کی ولادت کا دن ہے، اور پھر اس رات حضرت حسین کی قبر کی زیارت کی بھی بڑی ثواب اور بڑا اجر ہے۔ کہتے ہیں حضرت حسین کی قبر پر جو جائے اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور جو قبر پر نہیں جا سکتا وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، حضرت حسین کی قبر کی طرف منہ کرے اور پھر اس کو سلام کرے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ چھوٹی زیارت ہے۔ جو بڑی زیارت نہیں کر سکتا وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر چھوٹی زیارت کر لے، تو اس زیارت سے بھی اس کے سارے گناہ معاف ہوں گے اور ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ سارے وہ جھوٹ ہیں، وہ گپیں ہیں جو اسلام کے نام پر لگائی گئی ہیں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، وقت بھی بتایا ہے، تعداد بھی بتائی ہے، ہر چیز خود بتائی ہے، اور جس نے اس میں تھوڑا سا بھی اضافہ کرنے کی کوشش کی آپ نے اس کو وارننگ دی ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 صحابہ آئے۔ اماں جی عائشہ سے پوچھا، اماں جی اللہ کے نبی جب باہر ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، جب وہ گھر تشریف لے آتے ہیں تو گھر میں آ کر آپ کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ تو اماں جی نے بتایا کہ پتر تواڈے واسطہ روگ نہیں ہے گا، تسی رہن دیو۔ اللہ کے نبی تہجد پڑھتے ہیں، لا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ میرا مصطفیٰ جب گھر میں آ کر تہجد پڑھتا ہے تو اس کی طوالت اور اس کے حسن کے بارے میں تم پوچھو ہی نہ، لیکن نہیں، اصرار کیا، اماں جی نہیں دسو تسی اللہ کے نبی گھر میں آ کر نفل کیسے پڑھتے ہیں، عبادت کیسے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، ہم بھی ویسے کریں گے۔ جب اماں نے تفصیل بتائی تو ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں پوری رات جاگ کر نفل پڑھوں گا، کبھی ساری رات سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کے لیے کما کے لاؤ، بچوں کے تمام مسائل حل کرو، تو عبادت کس ٹائم کرنی، عبادت کا ٹائم ہی نہیں ملنا، لہذا میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اماں جی نے بتایا کہ آپ کے 3 پروانے آئے تھے، آپ کی عبادت کا طریقہ پوچھنے کے بعد یہ کہہ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً واپس آئے، مسجد میں اعلان کیا بندوں کو جمع کرو۔ صحابہ جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا سن لو، واللہ انی لاتقاکم واخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ اس کے باوجود میں رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، ساری رات نہیں جاگتا، دن کو کبھی نفلی روزہ رکھتا ہوں، کبھی ناغہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی ایک نہیں شادیاں کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ فمن اعرض عن سنتی فلیس منی، تو جس نے میرے سنت طریقے سے منہ موڑ کے اپنے پاس سے اضافہ کرنے کی کوشش کی وہ میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں رہتا۔ جس نے طریقہ اپنے پاس سے نکالا، اپنے پاس سے تعداد، اپنے پاس سے کیفیت بنا لی، فرمایا اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، قابل احترام دوستو، عبادت کریں آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق،
عبادت کریں وہ جو آمنہ کے لال نے بتائی ہے، کام وہ کریں تھوڑا ہو لیکن پیور ہو، پیور ہوگا خالص ہوگا تو تھوڑا بھی بہت ہو جائے گا، اور ڈھیر لگائے ہوئے ہوں اور اللہ کے ہاں اس کا ایک رائی کے دانے جتنا بھی وزن نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سنت نبی کے مطابق جینے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگو، یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اس نے بیٹی کا نام رکھا ہے ملائکہ، رشتہ دار اور بچی کی ٹیچر کہتی ہے کہ نام تبدیل کرو، ٹھیک نہیں ہے۔ تو ملائکہ کا مطلب ہے فرشتے، تو بیٹی تو ایک ہی ہے، تو نام اس کا جمع رکھ دیا کہ فرشتے۔ تو یہ ہمارا جو تجسس ہے نا کہ ہم نے نام ایسا رکھنا ہے کہ بس پتہ لگ جائے بھی میں دا نام کرے بھی نہیں ہے گا، تو اس پھر ہم شگوفے نکالتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کے ناموں پر نام رکھے جا رہے ہیں، تو اللہ کے بندو ڈرو اللہ سے۔ صحابیات کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، امہات المومنین کے نام ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھ لو۔ نہیں جی وہ خاندان میں اس نام کی تو پہلے بھی ہے، خاندان میں وہ 10ویں پیڑھی سے جا گنان گے وہ وہاں اس کا نام فاطمہ ہے، لہذا ہم اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھیں گے، ہم مریم نہیں رکھیں گے، ہم عائشہ نہیں رکھیں گے۔ تو اس طرح کے نام رکھنا ہی ویسے ہی فضول حرکت ہے۔ اور پھر مجھے نام دوست بھیجتے ہیں جی یہ نام ہم نے رکھ لیا ہے، اب نام کا مطلب آپ بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ صحیح ہے کہ غلط۔ لو آ ٹھیکہ بھی منو دیتا نے۔ پہلے فلمیں دیکھتے ہیں رنگ برنگی، ایکٹروں کے ناموں پر کوئی نام رکھتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے، اور مینوں نہیں تسی مانا دسو۔ تو مینوں تے ایویں دے نام ویکھ کے افسوس ہوندا تے پھر میں کچھ جواب نہیں دیندا، پھر دوبارہ میسج کر دیں پٹی صاحب تانوں نام کلے نام دا مطلب نہیں جے دسیا ہلی تک، او مینوں کوئی نہیں آوندا مطلب ایویں دے ناماں دا۔ تو بہرحال ملائکہ نام جمع ہے اور فرشتے اس کا مطلب ہے۔ تو بیٹی کا نام وہ جو ٹیچر کہتی ہے یا جو رشتہ دار کہتے ہیں وہ بھلا کس لیے کہتے ہوں گے؟ وہ نام پارا بڑا ہے، بچی بیمار رہتی ہے نا نام پارا بڑا ہے۔ ایک اور بھی ہوتی ہے کہ بچی بیمار رہتی تو نام بدل دو تو صحیح ہو جائے گی، یہ ایسے فضول حرکت ہے۔ بچی کا نام رکھنا چاہیے اچھے ناموں پر، اور اگر اب آپ نے یہ رکھ لیا ہے تو آپ کی مرضی ہے، بدلنا چاہیں تو بدل لیں۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے اللہ کے رسول نے کون سی آیات بتائی ہیں؟ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ نماز کے آخر میں دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال، وہ نماز میں پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک بھائی کی بیٹی کا نکاح ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی، اللہ تعالیٰ ہماری بیٹی کے لیے آسانیاں فرمائے، بیٹی کے لیے آنے والی زندگی میں خوشیاں دے، اپنی رحمتوں سے نوازے اور برکتیں دے۔ اور بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا، سب مل کر دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے جی؟ محمد اسلم فریدی، گزشتہ دنوں رضائل سے انتقال، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے جی، ہمارے بھائی کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر آخرت آسان فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ یا رب العالمین، جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جتنے مسلمان تنگ حال ان کو خوشحال فرما دے، اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جن مسلمان بہن بھائیوں کے پاس اولاد نہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما، اللہ حلال وسیع رزق عطا فرما،
اللہ مسلمان پوری دنیا میں پریشان، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اہل کشمیر، اہل فلسطین، اہل غزہ کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اللہ ان کو ہمارے اوپر رحم دلی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔